أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ایک مرتبہ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کے سیشن میں سورۃ البقرہ کی آخری آیت کے بارے میں کچھ بات ہوگی۔ پچھلے سیشن میں نے آپ سے بات کی تھی سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر کے بارے میں اور اس کی اہمیت کے بارے میں۔ یہاں سے آگے دوبارہ اس آیت میں بھی اس کا بڑا حصہ دعا ہے، لیکن اس دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو چیزیں سکھائی ہیں، اور میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ مختلف باتوں کو ایک ہی آیت کے اندر سمیٹ دیتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو ایک درس کی طرح، ایک حکمت کی طرح سمجھیں۔ تو یہاں پر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، یہ جو عربی کے الفاظ میں نے پڑھے ہیں یہ اس آیت کا پہلا حصہ ہے، اور ان میں کوئی دعا نہیں ہے۔ اس کے بعد سے دعا شروع ہو رہی ہے ربنا لا تؤاخذنا۔ اس میں شاید مراد یہ ہے اور اس کی حکمت یہ ہے، اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم یہ چیزیں سمجھ لیں جو شروع میں کہی جا رہی ہیں، اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے پھر یہ دعا کریں۔ تو اب ان چیزوں کے اوپر پہلے غور کرتے ہیں، پھر اس دعا کا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں انشاءاللہ۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی انسان پر، کسی نفس پر کوئی ذمہ داری، کوئی بوجھ نہیں ڈالتا سوائے اس کے جو وہ اس کی وسعت کے مطابق ہو، اس کی صلاحیت کے مطابق ہو۔ عربی میں تکلیف کا لفظ اردو سے ذرا مختلف ہے، اور یہ عربی اور اردو کے جو فرق ہیں اس میں بہت اہم چیز ہے۔ لوگ عام طور پہ قرآن پڑھتے ہیں، اس میں کوئی لفظ ہوتے ہیں جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں جو لفظ جو معنی اس کا اردو میں ہے وہی عربی میں بھی ہوگا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے، کبھی کبھی نہیں ہوتا۔ عربی الگ زبان ہے، اور یہی الفاظ جب مختلف زبانوں میں گئے، مسلمانوں کے مختلف سوسائٹیز میں گئے تو اس کے الگ فلیورز بنے۔ تو ہمیں یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ اگر آپ نے عربی میں قرآن پڑھ رہے ہیں اور کوئی اردو سے جو متعارف الفاظ ہیں آپ کے سامنے آئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو وہ لفظ سمجھ میں آ گیا۔ ہو سکتا ہے سمجھ میں آ جائے، لیکن کئی دفعہ اس کا معنی بالکل مختلف ہوتا ہے۔ تکلیف اچھی مثال ہے اس کی۔ تکلیف اردو میں ہم اذیت کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، مشکل کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی کوئی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے، لیکن تکلیف کا لفظ عربی میں الم کے لیے یا اذیت کے لیے، ان چیزوں کے لیے نہیں ہوتا، پین کے لیے نہیں ہوتا۔ اس کا معنی اصل میں ہوتا ہے کسی کے اوپر ذمہ داری ڈالنا یا کسی کے اوپر کوئی بوجھ لادنا۔ بوجھ سے مراد بھی یعنی ذمہ داری کے ہوتے ہیں یہاں پر۔ اسی لیے عربی میں جس کی ذمہ داری ہوتی ہے شریعت میں اور جس کو آپ ذمہ دار رکھ سکتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے مکلف، اور جس کو ذمہ داری نہیں ہوتی، جیسے چھوٹا بچہ ہے اس کی کوئی لیگل ذمہ داری نہیں ہے، ابھی اس کی عقل اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی ہے، اس کو غیر مکلف کہا جاتا ہے عربی میں، یعنی اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو اس کے لفظ کے معنی مکلف اس طرح سے ہوتا ہے جس طرح مسئول ہوتا ہے، جس کے اوپر کوئی پوچھ گچھ ہو سکتی ہے، اس کو ذمہ داری دی گئی تھی، اب اس کو وہ اٹھانی ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کوئی تکلیف نہیں دیتا، اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ذمہ داری نہیں دیتا کسی انسان کو سوائے اس کے کہ وہ اس کو اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ یہ بات سورۃ البقرہ کے آخر میں آ رہی ہے۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا سمعنا واطعنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو باتیں کہی ہیں وہ، اور جو حکم ہمیں دیے ہیں، جو نصیحت کی ہے، جو واعظ دیے ہیں، جن چیزوں سے ہمیں ہٹنے کی تلقین کی ہے، یحرم علیہم الخبائث، یعنی غلیظ چیزیں، گندی چیزوں کو اس نے ہمارے لیے حرام کیا ہمارے فائدے کے لیے۔ تو وہ ذمہ داریاں ہمیں دینے کے بعد کہ یہ چیزیں تمہارے اوپر فرض ہیں اور یہ چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں، اس کے بعد فرما دیا کہ اللہ نے کوئی بھی ایسی ذمہ داری ہمیں اس کتاب میں نہیں دی، اس دین میں نہیں دی جو ہم نہ اٹھا سکتے ہوتے۔ تو اگر 5 نمازوں کی ذمہ داری دی ہے، اس کا مطلب ہے میرے اندر صلاحیت تھی کہ میں 5 نمازیں اپنے وقت پر پڑھ سکوں، اسی لیے مجھے یہ ذمہ داری دی گئی ہے۔ روزے کی ذمہ داری اس لیے دی گئی ہے، حج کی ذمہ داری اس لیے دی گئی ہے، زکوٰۃ کی ذمہ داری اس لیے دی گئی ہے، جو چیزیں حرام ہیں ان سے دور رہنے کی ذمہ داری اس لیے دی گئی ہے کہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے کہ میں ان سے دور رہ سکتا ہوں،
اور اس میں ان کے دور رہنے میں میرا ہی فائدہ ہے، لیکن پھر بھی مجھ پر ایک ذمہ داری ہے کہ میں اس کو پوری طرح ادا کروں. اور میں یہ بہانہ نہیں بنا سکتا کہ یہ کچھ لوگوں کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے کہ وہ 5 نمازیں پڑھ لیتے ہیں، یا وہ اللہ تعالیٰ کے فرائض ادا کر دیتے ہیں جو اس نے مقرر کیے ہیں، اس پہ وہ پورا اتر جاتے ہیں، ان کے لیے آسان ہے. لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق ہی نہیں دی، میری تو وسعت میں ہے ہی نہیں. کاش کہ مجھے بھی صلاحیت ہوتی، مجھے بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا تو میں بھی کر لیتا. اس بات کا انکار کیا جا رہا ہے کہ یہ بہانہ کوئی انسان بنا سکے، اس کے پیچھے چھپ سکے. کیوں؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. یا تو اللہ تعالیٰ سچ کہہ رہے ہیں یا آپ سچ کہہ رہے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ سچ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے جو ذمہ داری اس نے مجھے دی ہے اور آپ کو دی ہے، اس پہ پورا اترنے کی صلاحیت بھی ساتھ ساتھ دی ہے. تو یہ پہلی بات سمجھنے کی ہے کہ اس کی وجہ سے اب ہمارے لیے کوئی بہانہ نہیں بچا. دوسری بات اس میں سمجھنے کی یہ ہے کہ ذمہ داری سے یہاں مراد اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور اس کی ڈیمنشن بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ زندگی میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتحال میں ڈالا ہے. میری فیملی الگ، آپ کی فیملی الگ، ہماری معاشی سچویشن الگ، آپ کی پرورش ایک خاص جگہ پر ہوئی ہے، آپ کی اسکولنگ، آپ کی ایجوکیشن جہاں پر ہوئی ہے، آپ کو کہاں پہ کام ملا ہے، کیسے کیسے لوگ آپ کی زندگی میں آئے ہیں. ہر ایک کی ایک سٹوری اللہ تعالیٰ نے کنسٹرکٹ کی ہے، پوری تعمیر کی ہے، اور اس سٹوری میں ہر ایک کو مختلف امتحانات دیے گئے. کبھی کبھی ہمارے امتحان مشکلوں سے آتے ہیں، باہر صحت کی وجہ سے آتے ہیں، پیسوں کی وجہ سے آتے ہیں، کبھی کبھی لوگ ہمارا امتحان بن جاتے ہیں. اور وہ تمام امتحانات جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، کبھی کبھی وہ ہمارے آپے سے باہر کے ہوتے ہیں. کبھی کبھی کسی کو ایک مرض ہوتا ہے جو اس کا بدن برداشت نہیں کر سکتا، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. کبھی کبھی کسی کی زندگی میں ایسے ظالم لوگ بھی آتے ہیں جو قتل بھی کر دیتے ہیں. تو ایسا بھی ہوتا ہے. تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کو بوجھ نہیں ڈالتا، کوئی ذمہ داری نہیں ڈالتا سوائے اس کے کہ آپ اس کو سنبھال سکیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میری زندگی میں آسانی ہو یا مشکل ہو، جو قاعدے، جو پرنسپلز اللہ تعالیٰ نے مجھے دیے ہیں، جو بنیادی قوانین اس نے مجھے کہا ہے کہ ان کا تم نے لحاظ رکھنا ہے. سچ بولنا ہے، بددیانتی نہیں کرنی، خیانت نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، غیبت نہیں کرنی، حسد نہیں کرنا. کچھ چیزیں، کچھ بنیادی پرنسپلز ہیں میرے کیریکٹر کے جو اس نے نازل کیے ہیں. وہ آسانی ہو یا مشکل ہو، وہ پرنسپلز کبھی ایسا ٹائم نہیں آئے گا کہ میں کہوں اب حالات بہت مشکل ہیں، اب مجھے حرام طریقے سے ہی نکلنا ہے، حلال طریقہ بند ہے میرے لیے، یا اب میری سچویشن ایسی ہے کہ اب مجھ پہ فرض مجھ سے نہیں اٹھایا جاتا. ایسا کبھی نہیں ہوگا. آپ کی سچویشن، میری سچویشن جتنی بھی مشکل ہو جائے، جو اللہ نے نازل کیا ہے، جو مجھے کرنا ہے، اور جس پرنسپل اور جن قاعدوں کی بنیاد پر مجھے اپنی زندگی گزارنی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہماری صلاحیت کے اندر ہی رہیں گے. اور ہم صورتحال کو بھی بہانہ نہیں بنا سکتے. ہم اپنی زندگی کی سچویشن کو بہانہ نہیں بنا سکتے. یہ بھی نہیں کہہ سکتے فلانے کے لیے آسان ہے، میرے لیے زیادہ مشکل ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ کے لیے زیادہ مشکل ہو، آپ کے لیے ہو سکتا ہے ایک حکم زیادہ مشکل ہو، اس کے لیے کوئی اور اللہ کا حکم زیادہ مشکل ہو، لیکن صلاحیت اللہ نے دونوں کو دی ہے. تو یہ ہے دوسرا معنی اس کا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. تیسری بات یہاں جو سمجھنے کی ہے، اس کا تعلق وسع سے ہے. وسع کے معنی صرف صلاحیت کے ہی نہیں ہے، پوٹینشیل کے بھی ہیں. اس کی میں آپ کو آسان سی مثال دیتا ہوں. اگر کوئی اسکول میں بچہ ہے جس کو بہت ہی ذہین ہے، میتھمیٹکس کا اسٹوڈنٹ ہے، میں اس کا ٹیچر ہوں، اور بہت ہی ذہین ہے، اور پڑھائی کیے بغیر، یعنی ریویو کیے بغیر، امتحان کی تیاری کیے بغیر امتحان میں آ کے بیٹھتا ہے، آرام سے اس کے 85 آ جاتے ہیں امتحان میں بغیر کسی مشکل کے. اور بچے مر کے پڑھائی کر کے مشکل سے ان کے 70 نمبر آتے ہیں. اس کو بغیر، یعنی آرام سے سوتا ہے رات کو، ویڈیو گیمز کھیل کے، کچھ پڑھائی نہیں کرتا، لیکن پھر بھی اس کے 85 آ جاتے ہیں. بہت ذہین ہے، بہت تیز ہے، ٹھیک ہے. لیکن میں اس اسٹوڈنٹ سے میں ڈس اپوائنٹڈ ہوں، میں اس سے خفا ہوں. میں اس سے کہتا ہوں کہ تمہارے 100 کیوں نہیں آئے؟ تو وہ دوسرے اسٹوڈنٹس کو دیکھ کے کہے گا اس کے تو 60 آئے ہیں، اس کے 70 آئے ہیں، اور آپ مجھ سے خفا ہیں، میرے تو 85 ہیں، میرے تو کلاس میں سب سے ہائی اسکور میرے آئے ہیں. میں اس سے کہوں گا تمہاری صلاحیت 100 کی ہے، تم نے اپنی صلاحیت استعمال نہیں کی، اپنا پوٹینشیل استعمال نہیں کیا، اس لیے میں تم سے خفا ہوں. اور وہ جو بچہ ہے جس کے 60 آئے ہیں، اس کی صلاحیت میں سمجھتا تھا اس کی 30 تک کی صلاحیت ہے، اس نے امپروومنٹ کر کے وہ اپنے آپ کو 60 تک لے آیا ہے. اس پہ تو مجھے بڑا فخر ہے، اس پہ ناز ہے مجھے کہ اس نے اتنی محنت کی، اتنی امپروومنٹ کی ہے. یعنی انسان اپنی صلاحیت کو پش کرے اور جتنا کر سکتا ہے ادھر تک پہنچ جائے. اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایک ذمہ داری ڈالی ہے، آپ کے اندر کچھ ٹیلنٹ ڈالا ہے، کوئی پوٹینشیل ڈالا ہے، اور آپ پر ذمہ داری ڈالی ہے کہ آپ اس کے حساب سے زندگی گزاریں. یعنی میں یہ ذہنیت چھوڑ دوں کہ میرا جو کمپٹیشن ہے وہ میرے بھائی کے ساتھ ہے، میری بہن کے ساتھ ہے، یا میرے دوستوں کے ساتھ ہے، یا میرے کزنس کے ساتھ ہے، یا سوسائٹی کے ساتھ ہے. میرا کسی سے کمپٹیشن نہیں ہے. میرا اصل میں کمپٹیشن اپنے ہی پوٹینشیل کے ساتھ ہے. میں اپنے اندر جھانک کے دیکھوں میں نے جو کیا ہے کیا میں اس سے بہتر کر سکتا تھا.
کیا اس سے زیادہ اچھا کرنے کی میرے اندر صلاحیت تھی اور میں اپنے آپ کو سستی میں میں نے اپنے آپ سے کم توقع رکھی، میں نے اپنا پورا پوٹینشیل استعمال نہیں کیا. اس کی بڑی انسپریشن دی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ میں پورا اتروں اپنی صلاحیت کے اوپر. میں اپنے اندر جھانک کے دیکھوں کہ اللہ نے مجھے کیا دیا ہے، کیا قدرت دی ہے، کیا ٹیلنٹ دیا ہے، کیا ذہن دیا ہے، کس چیز میں ابیلٹی دی ہے، اس کو پوری طرح میں لگا دوں. جس طرح اور مقام پر سورۃ الاسراء میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا. سب سے کہہ دو کہ اپنی شاکلہ، یعنی جس شکل پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے، ایک خاص آپ کو شخصیت دی ہے، ایک خاص آپ کو ذہنیت دی ہے، ایک توانائی دی ہے، ایک ٹیلنٹ دی ہے، یونیک چیز بنایا ہے آپ کو، اس کے حساب سے تم اپنے آپ کو کام پہ لگا دو. یہ انسپریشن دی اللہ تعالیٰ نے ہمیں. تو یہاں پر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کے بارے میں کچھ بات ہوگی. پھر آگے چلتے ہیں، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. یہ بھی بڑی عجیب تعبیر ہے، بڑی خوبصورت تعبیر ہے قرآن کی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے فائدے میں، یعنی ہر نفس کے فائدے میں وہ جائے گا جو اس نے کمایا، اور اس کے نقصان میں وہ جائے گا جو اس نے کمایا. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، لہا فائدے میں، علیہا نقصان میں. تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ فائدے میں وہ چیز جاتی ہے جو کمائی جاتی ہے. نقصان کیسے ہوتا ہے کسی چیز کے کمانے سے؟ ہم کہتے ہیں تب، یعنی ہم محاورے میں استعمال کرتے ہیں گناہ کمانا، لیکن یہاں کیا بات کہی جا رہی ہے؟ اس میں بڑی گہرائی ہے. اس میں سمجھ لیں اس طرح کہ انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کبھی کبھی کہ وہ اپنے لیے اچھائی کما رہا ہے، اپنے لیے فائدہ کما رہا ہے، لیکن اصل میں کما رہا ہوتا ہے اپنے لیے مصیبتیں. جس طرح تعالیٰ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظالمانہ طریقے سے، وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. یعنی ان کو بظاہر لگتا ہے کہ وہ پیسے کما رہے ہیں، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے کہ وہ اپنے پیٹ میں اپنی ہی تباہی ڈال رہے ہیں. اس کی میں ایک اور آسان مثال دے دیتا ہوں آپ کو. فرض کریں کسی نے آسان طریقے سے پیسے لینے، اس نے لوٹنا ہے، کسی دکان میں جا کے، اس نے گروسری اسٹور میں جا کے کیشیئر کے سامنے پستول رکھی اور اس کو وہ لوٹ رہا ہے. اس کے ذہن میں ہے کہ بڑی جلدی میرے بہت آسانی سے پیسے بن جائیں گے، کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. اس کو اس بات کا احساس نہیں کہ سیکیورٹی کیمرہ دیکھ رہا ہے اور پیچھے باہر پولیس والا کھڑا ہے، اس نے اپنا سائرن بھی آن نہیں کیا. وہ بس انتظار میں ہے کہ یہ بچہ باہر آئے تو اس کو جیل میں ڈالا جائے. اس کے ذہن میں ہے کہ میں پیسے کما رہا ہوں، لیکن حقیقت کیا ہے کہ وہ جیل ٹائم کما رہا ہے. تو ہم کبھی کبھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو ہمارے اپنے لیے مصیبتیں کماتا ہے. اس کا ایک پرنسپل بھی آپ سمجھ لیں کچھ ایک دو منٹ میں. وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنایا ہے، ایک فطرت بنائی ہے دنیا میں. وہ کیا ہے کہ آپ نے پہلے مشکل سے گزرنا ہے، پھر آسانی آتی ہے. اور اگر آسانی کا راستہ چوز کرنا ہے تو بعد میں جا کے مشکلیں آئیں گی. جس نے ورزش کرنی ہے، جس نے صبح اٹھ کر محنت کرنی ہے، پڑھائی کرنی ہے، بچے نے پڑھائی کرنی ہے، جس نے اپنے کام پہ پوری ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں، اس کو آگے جا کے پروموشن ملنی ہے، اس کی زندگی میں آسانی آنی ہے اس کی وجہ سے. جس نے اپنے کھانے کے معاملے میں اپنے ساتھ ڈسپلن کا اہتمام کیا، اس نے ٹھیک طریقے سے کھانا کھایا، خراب چیزیں، نقصان دینے والی چیزیں نہیں کھائیں، اسموکنگ سے دور رہا، ان آسانیوں کی طرف نہیں گیا، اس نے آگے جا کے اپنی زندگی میں آسانی پیدا کی ہے. لیکن جن لوگوں نے شروع میں آسانی، بچے نے کہا کہ میں نے نہیں پڑھائی کرنی، میں نے بس گیم کھیلنی ہے، میں نے سونا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، وہ آسانی کا راستہ چوز کر رہا ہے. تو اس کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ 3 4 5 سال بعد جب وہ ورک فورس میں جائے گا اس کو کوئی جاب نہیں ملے گی، اور جب جائے گا بھی تو اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اس کی لٹریسی اتنی اچھی نہیں ہے. اس نے اپنے لیے مشکلات کمائی ہیں، اس آسانی کے ذریعے سے اس نے اپنے لیے مشکلات کمائی ہیں. اور یہ ایک پرنسپل ہے اللہ تعالیٰ کا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے احکام میں بھی ہمیں اگر لگے کہ اللہ تعالیٰ کی بات ماننا ذرا مشکل ہے، بات یہ ہے یرید اللہ لیخفف عنکم، اللہ کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے لیے تمہارا بوجھ ہلکا کر دے. تو یہاں پر ہے لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کہ ہمارے فائدے میں ہے جو کچھ اچھائی ہم نے کمائی، اور ہمارے نقصان میں ہے جو چیزیں ہم سمجھتے ہیں ہم کما رہے ہیں لیکن اصل میں ہم اپنے لیے برائی کما رہے ہوتے ہیں. اس کے کچھ اور مفاہیم بھی ہیں، ان میں سے ایک دو کا میں، کیونکہ مختصر سیشنز ہیں ہمارے، اس میں ذکر ایک چیز کا کر دوں کہ یہاں پر ایک طرف تو کسبت کا لفظ استعمال ہوا ہے کمانے کے لیے، دوسری طرف عربی میں اکتسبت کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو عربی میں ہوتا ہے کسب اور اکتساب، اور اکتساب استعمال ہوتا ہے ایسی چیز کے لیے جو غیر طبیعی ہو، یعنی ان نیچرل ہو. تو ایک طرف تو اشارہ اس طرح ہو گیا کہ جو اچھائی ہم کماتے ہیں اس میں ہماری فطرت کا عمل دخل ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت کے اندر ہی ڈالا کہ ہم اچھے کام کریں. آپ اصل میں اچھے ہیں، آپ اصل میں اچھے ہیں، اصل میں آپ برے نہیں ہیں، اصل میں آپ اچھے ہیں اور اچھائی کی طرف مائل ہیں. اور آپ کو وہ اچھائی اگنور کرنی پڑتی ہے اور اس پر حاوی آنا پڑتا ہے برائی کرنے کے لیے. اس طرف بھی ہلکا سا اشارہ ہو گیا ان الفاظ میں، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ایک
ایک عجیب سا عربی کے قواعد کی بنیاد پر ایک عجیب سا محاورہ استعمال کیا ہے. کسب کے معنی ہوتے ہیں آسانی سے کچھ کرنا، فعلا، اور افتعل یعنی اکتسب، اس کے معنی میں ہوتا ہے کوئی چیز جو مشکل سے کی جائے، جس میں زیادہ مشقت استعمال ہو. تو لگے تو ہمیں یہ کہ اچھائی مشکل سے ہوتی ہے اور برائی آسانی سے کمائی جاتی ہے، لیکن یہاں پر الٹا استعمال کر لیا کہ جو اس کے فائدے میں جائے گا جو اس نے آسانی سے کمایا، اور اس کے نقصان میں جائے گا جو اس نے بڑی مشکلوں سے کمایا. اس طرح سے کچھ اشارہ ہے اس کی طرف، تو اس کو بھی سمجھ لیں، اس کی بھی ایک سائیکالوجی ہے. اصل میں اس کا تعلق ذہنیت سے ہے. اگر میرے ذہن میں یہ بات کلیئر ہے کہ جو میں کرنے لگا ہوں اس کا بہت بڑا انعام ہے، اس کا بہت بڑا انعام ہے. اگر میں کسی سے کہوں یہ گاڑی فکس کر دو، اس کو گاڑی فکس کرنی نہیں آتی، میں نے کہا کچھ سیکھ لو، 2-3 دن میں تمہیں دے رہا ہوں، یوٹیوب پہ جا کے ویڈیوز دیکھ لو، کچھ ریسرچ کر لو، یہ گاڑی مجھے فکس کر کے دے دو. وہ کہے گا کیوں کروں، کیا دو گے مجھے؟ میں کہوں اگر فکس کرو گے نا 2 دن کے اندر میں تمہیں $1 دوں گا. تو اس کی محنت کو آپ کو $1 کی محنت اس کو نظر آئے گی آپ کو، وہ کرے بھی شاید کرے یا نہ کرے. دوسرا ہے میں کہوں یہ دھوپ میں گاڑی کھڑی ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، یہ گاڑی فکس کرو 2 دن میں، جو ریسرچ کرنی ہے خود کر، آتا ہے نہیں آتا بس سیکھ لو اور کر دو یہ مجھے فکس. کتنے پیسے دو گے؟ میں تمہیں $1,00,000 دوں گا 2 دن کے اندر اندر. اس کی محنت، اس کی پڑھائی، اس کا دل لگا ہوگا، اس کو باہر روزے کی گرمی بھی نہیں لگے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے اس محنت کے آخر میں جو آ رہا ہے وہ آسانی آسانی ہے. اس کو وہ آسانی ایسی نظر آ رہی ہے کہ اب ساری مشکلیں آسان ہو گئیں. اسی لیے لہا ما کسبت کے الفاظ بھی بہت اہم ہیں کہ جب ایمان آ جاتا ہے نا انسان کے اندر، وہ جو پہلی آیت ہے نا سمعنا واطعنا غفرانک، جب ایمان آ جائے، ہم نے اللہ کی بات سن لی، تو ہماری ذہنیت بدل جاتی ہے. جو چیز پہلے مشکل لگتی ہوتی تھی اب اس کی ویلیو دیکھ کے، اس کا نتیجہ دیکھ کے وہ چیز آسان ہو جاتی ہے. اور جو چیز پہلے بہت آسان لگتی تھی، گناہ آسان لگتا تھا، حرام چیز آسان لگتی تھی، اب اس کے قریب جاتے ہوئے سانس جو ہے وہ آ جاتی ہے، یعنی سانس بھاری ہو جاتی ہے. کی نہیں جاتی. کیوں نہیں کی جاتی؟ کیونکہ اب پتہ ہے اس کے ساتھ جو مشکلیں آنی ہیں. سو علیہا مکتسبت. پھر اس کے بعد آ کر ہم نے یہ دعا کی ہے، اور اس دعا کو انشاءاللہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے. اس کے بارے میں اس میں کچھ حصے ہیں اور ان ہر حصے کو کچھ تفصیل چاہیے، تو اس کے لیے ہم تیسرا سیشن کریں گے اس آیت کے بارے میں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.